ایک نواسی کی شادی اس کے نانا کے ساتھ، کسی اور شہر یا ملک کا نہیں بلکہ پاکستان کے شہر گجرانوالہ کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں کا یہ واقعہ ہے جو میں آج آپ کو سنانے جا رہی ہوں۔ ان کے کرداروں کو ذرا توجہ سے سنیے گا۔ مقصود نامی شخص جس کی عمر 80 سال ہے، اس کی بیوی جو کہ انتقال کر چکی ہے اور اس کے 3 بچے ہیں جو کہ شادی شدہ ہیں، بچوں والے ہیں، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ 2 بیٹے وہ جن کی شادی کے بعد مقصود کی جو ہے آپس میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے بیٹوں کے ساتھ اور بہوؤں کے ساتھ، اور مقصود کو اپنے گھر سے ہی جانا پڑتا ہے لڑائی جھگڑے کے باعث، کیونکہ بیٹوں کے ساتھ ذرا سا بھی جو ہے سلوک آپس میں ایک دوسرے کا ان کا اچھا نہیں رہتا۔ بیٹے کے انٹرویو میں بیٹے نے کیا کہا یہ تو میں آگے جا کے بتاؤں گی، لیکن مقصود کی دوسری طرف ایک بیٹی ہوتی ہے خالدہ۔ خالدہ کی شادی ہو چکی ہوتی ہے، جس کی بیٹی ہے طاہرہ، وہ بھی شادی شدہ ہے اور اس کے بھی بچے ہیں، یعنی کہ خالدہ نانی ہے۔ اب کردار کچھ اس طرح سے رونما ہوتے ہیں اس سٹوری میں جو کہ حقیقت پر مبنی ہے۔ خالدہ کی بیٹی طاہرہ کی شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازتے ہیں، لیکن اس کے خامند کے ساتھ اس کا سلسلہ ٹھیک نہیں چلتا، لہٰذا ان دونوں میں طلاق ہو جاتی ہے۔ طلاق کے بعد سٹوری کا جو پہلو نظر آتا ہے اس میں یہ نظر آتا ہے کہ اس کی دوسری شادی کروائی جاتی ہے۔ دوسری شادی کے بعد بھی یہ لڑکی طلاق لیتی ہے، اپنے گھر آ جاتی ہے۔ اب یہاں تک واقعہ پتا تھا، اور پھر پتا چلتا ہے کہ کسی طریقے سے خالدہ اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ بس تمہاری شادی ہو گئی، اب میں تمہاری اور شادی نہیں کروں گی۔ پہلے یہ سننے کو ملا، لیکن جب مقصود کے بیٹے کا باقاعدہ طور پر انٹرویو کیا گیا اور مقصود کے بیٹے نے پوری کی پوری کہانی سنائی، اب اس کہانی میں سنیے گا کہ ہوا کیا ہے۔ خالدہ کی بیٹی طاہرہ کی شادی 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، بلکہ 5 بار ہوئی تھی۔ اس لڑکی کا 5 بار نکاح کیا گیا، جس میں سے ایک نکاح خالدہ کے بھائی مطلب مقصود کے بڑے بیٹے کے ساتھ کیا گیا۔ مطلب خالدہ نے اپنے بھائی کی طرف اپنی بیٹی کا رشتہ کیا۔ اب مقصود کے بڑے بیٹے کا کہنا تھا کہ اس لڑکی کا کردار ٹھیک نہیں تھا، اور ہمیں بھی پتا چلا کہ اس سے پہلے جو اس کی شادیاں ٹوٹی ہیں وہ اس کے کردار کی وجہ سے ٹوٹی ہیں، لہٰذا میرے بیٹے نے بھی اس لڑکی کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد اس لڑکی نے 2 شادیاں اور کی، جس میں سے ایک شادی جو تھی وہ خالدہ نے اپنے باپ کے ساتھ کروائی۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ جو مقصود کا بڑا بیٹا آصف ہے، آصف نے بتایا کہ طاہرہ کی شادی میرے بیٹے کے ساتھ بھی ہوئی، اس کے علاوہ بھی ہوئی 3 دفعہ، اور پھر اس کے بعد خالدہ جو ہے وہ پلان کرتی ہے کہ اب جو والد کی پینشن اور والد کی جتنی پراپرٹی ہے، کیونکہ والد کی عمر 80 سال ہے، اب والد صاحب اکیلے رہتے ہیں، خالدہ کے والد اور آصف کے والد اکیلے رہتے ہیں، تو لہٰذا خالدہ اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ تمہارے بچوں کو کسی کی محتاجی نہیں ہوگی، تمہیں کسی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا، میں چاہتی ہوں کہ میں تمہاری شادی اپنے والد کے ساتھ کروا دوں۔ لہٰذا خالدہ اپنی بیٹی طاہرہ کو یہ بات کہنے کے بعد اپنے والد کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اپنے والد کو بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ بھئی تمہیں تمہارے بیٹوں نے نہیں سنبھالا، لہٰذا تمہاری شادی یا تمہارا نکاح میں اپنی بیٹی کے ساتھ کر دیتی ہوں، تاکہ بڑھاپے میں تمہیں جو ہے وہ رولنا نہ پڑے پاکستانی زبان میں۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے، کہا گیا کہ یہ نکاح چھپ کے کروایا گیا۔ اب یہ نکاح سامنے کیسے آیا؟ ہوتا کچھ یوں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ایک پروسیجر ہے پاکستان میں، سارا ریکارڈ نادرہ کے پاس ہوتا ہے۔ اب جب ریکارڈ بنایا گیا تو یہ نکاح نامہ باقاعدہ طور پر رجسٹر کروایا گیا ایک سلیم نامی شخص کے حق۔ کہا جاتا ہے کہ فیک نکاح نامہ تھا جس کو اس انسان نے پیسے لے کر رجسٹر کروایا۔ سوچے وہ انسان کتنا کرپٹ ہوگا جو نکاح نامہ نقلی بنوا رہا ہے۔ اور دوسری طرف نادرہ کے ID کارڈ۔ اب مقصود جو ہے وہ 80 سال سے، جب اس کا نکاح ہوتا ہے تب اس کی عمر 80 سال اور طاہرہ کی عمر 31 سال۔ اب جب اس کا ID کارڈ ایکسپائر ہوا تو یہ 2024 میں بنوانے گیا نادرہ کے دفتر۔ اب وہاں نادرہ کے دفتر جو لوگ بیٹھے تھے، جن لوگوں نے، جس عملے نے کام کیا، انہوں نے دیکھا، انہوں نے خاندان کا ریکارڈ نکالا، انہوں نے کہا بابا جی، اب بابا جی کی عمر 96 سال ہے، جب نکاح ہوا تب 80 سال ہے۔ انہوں نے کہا بابا جی آپ کی بیوی کی عمر تو بہت چھوٹی ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ بحث و مباحثہ نہیں ہوا، لیکن وہاں بیٹھا ایک مینیجر جو کہ مقصود کے گاؤں کا ہی تھا، وہ یہ سب باتیں سن رہا تھا۔
क्योंकि उसके रेफरेंस से जो था वो आईडी कार्ड रीन्यू हो रहा था। अब मकसूद आईडी कार्ड रीन्यू करवा के घर चला गया। मैनेजर ने सारा रिकॉर्ड निकाला और मैनेजर ने देखा कि मकसूद का निकाह उसकी नवासी से हुआ है, जिसको देखकर वो हैरान हुआ और जाकर मकसूद के बेटों से बात की, आसिफ से खास तौर पर। फिर जब आसिफ को इस सारे मामले का पता चला और ये देखा कि ये सारा का सारा और ये सारी चाल खालदा ने, मतलब आसिफ की बहन ने चली है, और सिर्फ जायदाद और पेंशन की खातिर। कहा जाता है कि जब इसके बारे में मोहल्ले को और पूरे गांव को पता चला तो मकसूद साहब इमाम में मस्जिद के तौर पर भी अपनी जो थे वो किरदार अदा कर रहे थे, वो एज अ इमाम भी थे एक मस्जिद में। गांव वालों ने जब ये बात सुनी कि एक नाना ने अपनी नवासी से शादी की तो गांव वालों ने उसके पीछे नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया। तो मकसूद ने कहा मेरे तो इल्म में ही नहीं ये निकाह हुआ है। तो मकसूद से पूछा गया कि तुम्हें पता है? उसने कहा मुझे पता ही नहीं इस निकाह का, मुझे तो पता ही नहीं, मेरे कहीं बीमारी की हालत में मुझसे निकाह नामे पे अंगूठे लगवा लिए गए हैं या मेरे दस्तखत हुए हैं, मुझे इस बारे में कोई पता नहीं। लेकिन उसके बेटे आसिफ का कहना था कि मेरे वालिद की आदत है झूठ बोलनी, वो मुकम्मल तौर पर झूठ बोल रहे हैं। मेरी बहन, मेरी भांजी और मेरे वालिद मुकम्मल जो हैं वो कसूरवार हैं। मेरे वालिद को पता है कि उसने निकाह किया है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो जब नादरा के दफ्तर में बैठकर ये बात हुई थी तो मेरा वालिद उस चीज को इनकार करता या पूछता, वो कुछ नहीं बोला। आसिफ ने मुकम्मल तौर पर पूरी कहानी और पूरी दास्तान सुनाई। उसने कहा कि ये लालच में मेरी बहन ने निकाह करवाया है अपनी बेटी का मेरे वालिद के साथ, सिर्फ जायदाद के लिए और पेंशन के लिए। और दूसरी तरफ जब आसिफ से पूछा गया कि उसके दूसरा भाई, उसने बताया मेरा दूसरा भाई नबीना है, उसके बच्चे हैं। फिर उसे पूछा गया कि उसकी कफालत कौन करता है? उसने कहा मैं करता हूँ, उसके बच्चों की, उसकी फैमिली की कफालत मैं करता हूँ। लेकिन मेरा बाप जो है वो इस चीज़ को लेकर घर में भी आए दिन लड़ाई झगड़े, सुकून बर्दाश्त नहीं होता था, और मेरी बहन के पीछे लगकर उसने जो है अपनी ज़िंदगी को हमसे अलग किया और उसके बाद अपनी ही नवासी से शादी कर ली। आसिफ ने, मकसूद के बेटे ने FIR तो नहीं लेकिन एक दरख्वास्त थाने में जमा करवाई, जिसमें उसने सारा वाकया हुआ उसके बारे में बताया। और उसने बताया कि मेरे बाप ने और मेरी बहन ने, मेरी भांजी ने रिश्तों के तकद्दुस को पामाल करते हुए, जिसकी इस्लामी कवानीन में और माशरे में कहीं भी इजाज़त नहीं है कि कोई नाना अपनी नवासी से निकाह कर ले, और ख़ास तौर पर लालच में। ये निकाह सिर्फ लालच में किया गया है, रिश्तों के तकद्दुस को पामाल करते हुए, सिर्फ दौलत, जायदाद और पेंशन की खातिर। ये दरख्वास्त इस वक्त थाने में जमा हो चुकी है, जिसके बारे में जो है तहकीक जारी है। मकसूद अपने निकाह को मानने को तैयार नहीं है, लेकिन जिसकी उम्र 96 साल है, लेकिन निकाह नामा रजिस्टर्ड है जो कि इस वक्त मौजूद है, जिसकी कॉपी जो है वो उसके बेटे के पास भी है। अब मुआशरा हमारा जो है वो किस राह पर गामज़न है? हमारे इस्लाम में इस चीज़ की, नाना की नवासी के शादी की बिल्कुल भी कहीं पे भी इजाज़त नहीं है। और इस तरह के जब वाकयात होते हैं तो मुकम्मल तौर पर इसको, इन चीज़ों की जो है ना वो सज़ा होनी चाहिए कि इस तरह रिश्तों के तकद्दुस को पामाल करते हुए जब इस तरह के कदम उठाए जाएंगे तो मुआशरा सिर्फ और सिर्फ बुराई की तरफ ही जाएगा।